رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. درود بھیجیے محمد. سورہ زاریات کی آئے وافی ہدایہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہمیشہ نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہے. اس آئے وافی ہدایہ کا اگرچہ روئے سخن ذات قطمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درود بھیجیے کی ذات کی طرف ہے، لیکن یہ آئے وافی ہدایہ ایک عام قاعدہ بھی مرتب کرتی ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ نصیحت کرتے رہو. اور ہمیشہ فقط یہ نہیں کہا کہ نصیحت کرو. ذکر فإن الذکر، نصیحت کرتے رہو، ہمیشہ یاد دہانی کراتے رہو، کیونکہ یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے. نصیحت کرتے رہو، کہیں نصیحت ہے، اس کا ترجمہ کہیں یاد دہانی ہے، یعنی جو باتیں کہیں ہیں اس کو بار بار یاد دلاتے رہو کہ کبھی تو انسان اس سے اثر لے گا، کبھی تو نصیحت مومنین کے لیے فائدہ مند ہوگی. نصیحت کرتے رہو ہمیشہ. اور یہ نصیحت کس چیز کے بارے میں؟ جب یقیناً ابھی ماہ رمضان کچھ دن قبل ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا ہے. یہ ماہ رمضان کہ جو خداوند کریم کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت، یہی وہ ماہ رمضان تھا کہ جس میں مومنین نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا. یہی ماہ رمضان تھا کہ جس میں مومنین نے اعمال صالح انجام دیے. خصوصیت سے اس مسجد کو تو یہ شرف حاصل رہا کہ یہاں پر آپ نے ماشاءاللہ مومنین نے بڑے مکمل اعمال انجام دیے کہ جو رمضان کی زینت ہونے چاہیے، جس طریقے سے رمضان میں اعمال انجام دینے چاہیے. اور یہی حق ہے رمضان کا. رمضان کا مقصد کیا ہے؟
یہی خیر و برکت ہے، یہی مغفرت ہے۔ یہی روایات کے اندر ہے کہ اگر جو شخص رمضان کے اختتام تک اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا وہ بد نصیب شخص ہے، وہ بد نصیب شخص ہے۔ اتنے مواقع ملنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اور رمضان کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کے عالم، کیونکہ دیکھیے ہر عبادت خداوند کریم نے جو فرض کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت و سبب ضرور ہے ہر عبادت کا، اور ہر عبادت کا ایک مقصد تو بنیادی مقصد ہے، وہ مقصد ہے تزکیہ نفس۔ جتنی عبادتیں فرض کی گئی ہیں نعوذ باللہ یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک اللہ کے عالم نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس قدر اہم ترین ہے یہ فائدہ اللہ کے عالم کی نظر میں۔ تزکیہ نفس کا اس قدر اہم ترین چیز ہے کہ خدا اللہ کے عالم نے جہاں کہیں بھی پیغمبر اکرم کی ذمہ داریوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے وہاں پر اس تزکیہ نفس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ جمعہ میں آپ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایسا رسول بھیجا کہ جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ فقط ایک مقام پہ نہیں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 129ویں آیا وافی ہدایہ اور 150ویں آیا وافی ہدایہ، ایک مقام پر حضرت ابراہیم کی دعا کی نسبت سے ذکر کیا خداوندہ ایسا رسول بھیجنا کہ جو نفوس کو پاک کرے، اور دوسرے مقام پر خداوند کریم نے کہا ہم نے احسان کیا ہے لوگوں پر کہ ایسے رسول کو بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ان کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور روزے کے معاملے میں تو خاص طور پر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے اسی طریقے سے تم پر روزے واجب کر دیے ہیں جس طریقے سے تمہاری پہلی امتوں پر واجب کیے تھے۔ فلسفہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو بنیادی تقاضا صاحب تقوی ہونے کا ہے۔ تو اب یہاں پر یہی چیز ہے جس کو غور کرنا ہے۔ تقاضا کیا ہے رمضان کا؟ کیا فقط اس سے مراد یہی ہے کہ فقط رمضان تک صاحب تقوی رہا جائے اور رمضان کے جاتے ہی تقوی بھی رخصت ہو جائے؟ نہیں، یہ تو مراد یہ ہے نا کہ جب ایک مہینے میں خداوند کریم نے آپ کو ریاضت کرائی ہے اس تقوی کی، اور آپ نے ریاضت کی ہے ماشاءاللہ سے۔ زیادہ تر مومنین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے سے استفادہ انشاءاللہ کیا ہوگا، مکمل استفادہ کہ تقوی لے کر آیا ہو۔ اور اس روزے کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، لیکن سب سے پہلی چیز تقوی، کیونکہ یہی روزہ ہے کہ جب انسان روزے سے رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے اپنے ہاتھ ان کو بچا کے رکھتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچا کے رکھتا ہے جو محرمات میں سے ہے۔ جس طرف خداوند کریم نے نہیں دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں دیکھتا، جس غذا کو نہیں کھانے کا حکم دیا ہے اس غذا کو نہیں کھاتا، جن آوازوں کو کانوں کے لیے عام قرار دیا ہے ان آوازوں کو نہیں سنتا، جو الفاظ زبان سے نکالنے کو منع کیے ہیں وہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ تقاضا ہے، اس لیے کہ روزے کو بچانا ہے۔ اگر میں یہ تمام کرتا رہوں، روزہ بھی رکھتا رہوں، جھوٹ بھی بولتا رہوں، روزہ بھی رکھتا رہوں، غیبت بھی کرتا رہوں، روزہ بھی رکھتا رہوں، گانے بھی سنتا رہوں، روزہ بھی رکھتا رہوں، آج تصویروں کو بھی دیکھتا رہوں، تو میرا روزے کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ روزے کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ خداوند کریم نے کیا۔ تو اس روزے کو بچانے کے لیے انسان ان تمام اعمال سے پرہیز کرتا ہے، ان تمام اعمال سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاحب تقوی کی منزل پر لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو مقصد ہے قرآنی خدا نے روزے کا بیان کیا ہے اس سے جتنا ہو سکے اس سے ارتباط ہو سکے، اس سے نزدیک ہو سکے۔
یہ انسان کی کوشش اور زیادہ تر کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو رمضان کی برکتیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ اس گھر میں برکتیں آتی ہیں جہاں نماز اول وقت پڑھی جاتی ہے. اس گھر میں برکتیں آتی ہیں جہاں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اس گھر میں برکتیں آتی ہیں جہاں حرام غذا نہیں جائی جاتی. اس گھر میں برکتیں آتی ہیں جہاں زیادہ تر استغفار پڑھا جاتا ہے. اس گھر میں برکتیں آتی ہیں جس گھر کے رہنے والے موسیقی اور گانا نہیں سنتے، کیونکہ موسیقی اور گانا یہ وہ چیز ہے جہاں پر یہ چیز ہو وہاں سے فرشتے نکل جایا کرتے ہیں. تو اسی ذریعے سے خیر و برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کہ رمضان کی برکتیں انہیں وجہ سے انسان حاصل کرتا ہے. لیکن اب سوال یہی ہے کہ ان برکتوں کو، ان خداوند آپ نے جو تقویٰ حاصل کیا اس مہینے میں، اس تقویٰ کو کس طریقے سے محفوظ رکھیں کہ آئندہ 11 مہینے آپ کے کام آ سکے. آئندہ 11 مہینے کام آ سکے. میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے لیے خداوند کریم نے فقط یہ نہیں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ بن سکو. یہ کون سا تقویٰ؟ وہ تقویٰ جو آئندہ زندگی میں کام آ سکے، جو آئندہ زندگی میں تمہارے کام آ سکے. تو اب کیسے بنے؟ تو مومن یہی چیز ہے جس کو غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. خیر و برکت کا یہ برکتیں ہیں جو ہمیں رمضان کے بعد بھی انہی برکتوں سے استفادہ کرنا ہے، اپنے گھروں کو انہی برکتوں سے منور رکھنا ہے. دیکھا گیا بہت ساری دفعہ پر کہ رمضان سے پہلے بھی مشاہدے میں ہے کہ مومنین ہیں مگر نماز کی اس طریقے سے پابندی نہیں ہے. نماز کی اس طریقے سے پابندی نہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے. مگر ماشاءاللہ جب آپ نے رمضان میں کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ تر مومنین کی کہ نماز اول وقت ہو اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. آپ کو پتا ہے جماعت کی انشاءاللہ کبھی موضوع رہے گا تو عرض کروں گا کہ جماعت میں نماز پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں، مگر ایک کم سے کم فائدہ جو نماز جماعت کا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں فرادہ نماز ادا کر رہا ہوں، میں کوشش تو یہی ہے، یقین ہے کہ خدا قبول کرے، مگر یقیناً کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ خود قبولیت کی درجے پر پہنچے گی بھی یا نہ پہنچے گی، کیونکہ میں گناہگار انسان ہوں. اس نماز میں مجھے وہ رجوع قلب نہیں ہے جو نماز کا خاصہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے توجہ نہیں ہے، اس طریقے سے میں نماز ادا نہیں کر سکتا فرادہ کی منزل پر. مگر جب میں ایک جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہوں تو معصوم کی حدیث ہے نماز جماعت پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ تم گناہگار ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس جماعت میں کوئی ایسا فرد بھی ہو کہ جو اس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہو کہ خدا اس کی نماز کو قبول کر رہا ہو. تو جب خدا اس کی نماز کو قبول کرے گا تو فقط اس کی اکیلی نماز کو قبول نہیں کرے گا، جماعت میں جتنے افراد ہیں سب کی نماز قبول ہوگی. یہ جماعت کا فلسفہ ہے، یہ جماعت کا فلسفہ ہے. اسی لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ حکم ہے نا معصوم سے فرمایا کہ دیکھو جب کبھی بھی دعا کرو نا، دعا سے پہلے بھی درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی درود بھیجو. دعا کرنے سے پہلے بھی درود، دعا کے بعد بھی درود. پوچھا معصوم سے کہ مولا اس کی علت کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا کہ اس کی علت و سبب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قدرت کو حیا آتی ہے کہ پہلے کو قبول کر لے، آخری کو قبول کر لے اور بیچ والے کو رہنے دے. تو جب پہلا قبول ہوگا، پہلا بھی درود ہے، آخری بھی درود ہے، تو بیچ میں ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی. تو اسی طریقے سے نماز جماعت کی علت کی منزل پر ہے. یہ بڑا فائدہ ہے، نماز کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو اول وقت نماز ادا کرنے کی فضیلت ہو اتنا بیان ہوا. یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جس نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا کہ اول وقت نماز ادا کرے تو روز قیامت وہ اس انداز سے میدان محشر میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں خدا کی طرف سے لکھا ہوا ایک عہد نامہ ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اول وقت نماز کی فضیلت ہے، یہ اول وقت نماز ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو مومنین کہ یہ اول وقت نماز اور یہ جماعت فقط رمضان تک محدود ہو جائے. نہیں، اس کے بعد اس برکت کو، خیر و برکت کو آپ کو آگے لے کر چلنا ہے.
یہی رمضان ہے جس میں مومنین نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور ہمارے پاس تو حکم ہے کہ قرآن مجید اگر یاد بھی ہو تو کوشش کرو کہ دیکھ کر تلاوت کرو، اور دیکھ کر تلاوت کرنے کے ائمہ کی طرف سے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجیے، محمد و آل محمد۔ ائمہ کی طرف سے متعدد احادیث ہیں کہ جہاں پر ارشاد ہوا تلاوت قرآن کا جہاں بتایا، ایک تلاوت قرآن کا ثواب یہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ کیا غنی رہے جو تلاوت قرآن، قاری قرآن کا ایک فضیلت ہی بتائی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو دیکھ کر تلاوت قرآن کر، خداوند کریم اس کی چشم کی بینائی کو ایسی روشنی عطا کرے گا کہ روز قیامت بھی وہ روشن رہے گی جو دیکھ کر۔ اور دوسری جو سب سے بڑی فضیلت جو ائمہ کی طرف میں نے کہا، 4-5 احادیث میں ائمہ نے بار بار بتایا کہ دیکھ کر تلاوت کلام پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، والدین کا عذاب کم ہو جائے گا۔ بیٹے نے دیکھ کر قرآن پڑھا، باپ کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر مشرک و کافر بھی ہیں تبھی بھی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ کلام پاک کی فضیلت ہے۔ اور جہاں پر تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں، فرشتے جمع ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور اس کا ثواب آپ کو بخشتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ہے، اور یہ صاحب تقویٰ بنانے کے لیے بہت مفید نسخہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے تلاوت کلام پاک بھی کی ہے، مگر یہی چیز ہے کہ یہ چیز فقط رمضان تک محدود نہ رہے، بلکہ اس عادت کو اس طریقے سے مستحکم کر دیجئے کہ قرآن اور روایت کے اندر ہے کہ تلاوت کلام پاک اس طریقے سے کرو، کوشش کرو کہ صحیح مخرج کے ساتھ تلاوت کی جائے، اور جو تلاوت آتا ہے اس انداز سے تلاوت کی جائے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص 50 آیتیں کلام پاک کی روزانہ تلاوت کرے، 50 آیتیں، کم از کم 50 آیتیں روزانہ تلاوت کرے، خداوند کریم اس کے ارادے کو مستحکم کر دیتا۔ ہم کیوں پریشان، میں عرض کروں گا کہ ارادہ کبھی کیسے ہو، یہ چیزیں ہمارے ارادے، ہم ارادہ کرتے ہیں مگر وہ ارادہ ہمارا کبھی نہیں رہتا، ارادہ ہمارا مضبوط نہیں ہوتا، ارادہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہر مومن ارادہ کرتا ہے کہ نہیں ان اعمال کو برقرار رکھوں گا، نہیں ان عبادتوں کو برقرار رکھوں گا، ان چیزوں کو برقرار رکھوں گا، یہ چیزوں کو میں اپنی زندگی میں 11 مہینوں میں اسی طریقے سے میں زندگی گزاروں گا جس طریقے سے رمضان میں نے عبادت کی ہے۔ مگر چونکہ جیسے گناہگار لوگ بھی ہیں کہ جن کا ارادہ اتنا مضبوط نہیں ہے، ارادہ کرتے ہیں مگر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پوری ہے کہ یہ اعمال خیر و برکت اگر باقی رکھنا ہے تو یہ اعمال کو آپ کو جاری و ساری رکھنا ہے، جاری و ساری رکھنا ہے یہ چیزیں، اور پھر گناہوں سے بچے۔ یہی مہینے تھے نا کہ جب آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا، جن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ غیبت ہے، کہ جو ہمارے معاشروں میں ایک عام چیز ہے جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، مگر اتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر عرض کروں گا کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی تعویل ہے یہ، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو نہیں سمجھاتا تھا، مگر جب مومن جو صاحب عارف ہے وہ جب رمضان میں روزے رکھتا ہے تو اس کو آگاہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ غیبت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے، غیبت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ اور یہی وجہ ہے ارشاد ہوا کہ تم آج دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، کل خدا تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ آج دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، کل خداوند کریم جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ کوشش تو کر کے دیکھیے، لیکن ہم جب پلان میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دامن سے ان برائیوں کو دور رکھیں، ورنہ روزے کا کس طریقے سے وہ تقویٰ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں تو ابھی بھی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ کا منع ہے، سخت ترین گناہ کبیرہ میں ہے جھوٹ،
اور یہ بھی نہیں، بعض اوقات ہمارے معاشروں میں ہے کہ ہم اجراء مذاق جھوٹ کرتے ہیں، مذاقاً بھی جھوٹ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوشش کیجیے کہ سچ بولیں، اور جو بول رہا ہے اس کی بات کو بھی قبول کیجیے۔ جو شخص حضور قطبی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کہ جھوٹا شخص وہ ہوتا ہے جو ہر بات کہنے والے کو جھوٹا سمجھتا ہے، تو خود شخص بھی یہ یقیناً بہت تشریح کی ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے۔ تو سچا کون ہے کہ جو دوسرے کو جو بول رہا ہے اس کو بھی سچ سمجھے، تو وہ بھی سچا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سچائی اس کے اندر مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ جو ہمیشہ دوسروں کو جھوٹا سمجھے وہ خود بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھو کہ دوسرا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، اس کی باتوں کو قبول کرو، اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کرو، اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھو، اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دو کہ سچ فقط میں بول رہا ہوں، باقی جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں، اس طریقے سے جب قبول کرو گے تم سچ کو، تو تم بھی سچوں کی منزل پر آتے چلے جاؤ گے۔ تو جھوٹ گناہان کبیرہ کی منزل پر ہے، بلکہ یہاں پر ہے کہ جس طریقے سے شراب کے لیے ہے کہ شراب ام القبائث ہے، اس کے لیے جھوٹ کے لیے ہے کہ جھوٹ کی مراد ایسے ہے کہ تمام برائیاں اگر ایک کمرے میں جمع کر کے ان کو بند کر کے ان پہ قفل لگا دیا جائے تو جو قفل لگائے گا وہ جھوٹ ہوگا۔ وہ جھوٹ ہے جو سب سے بڑا قفل ہے، تاکہ اس کو کھولو تو ساری برائیاں موجود ہیں۔ یہی جھوٹ ہے جو 50 برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم سمجھداری کر رہے ہیں یا ہم ہوشیاری کر رہے ہیں، نہیں، یہ تمہیں ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ پر بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ کی عادت انسان کی بنتی چلی۔ تو یہ مہینہ جب ہم نے پرہیز کیا ہے جھوٹ سے کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کسی بھی طریقے سے، تاکہ ہم صاحب تقویٰ میں شمار ہوں، اور ہماری اتنی محنت ہے جو ہم نے بھوک اور پیاس میں گزاری ہے، گرمی میں، وہ ضائع نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو جب آپ نے صاحب تقویٰ بنایا تو کوشش کیجیے اس کو آگے لے کر جائیے۔ اور اس میں تیسری چیز بہت اہم ترین چیزوں میں سے ہے، وہ ہے موسیقی اور گانا۔ اس سے ہم نے یقیناً ہر مومن نے پرہیز کیا ہوگا اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بہت بزرگ علماء نے فرمایا کہ گانا اگر نہیں بھی ہو تو موسیقی خود ایسی شہوت کی طرف لے جاتی ہے کہ جو ایک نوجوان جو مسلسل موسیقی کو سنتا ہے اس کی روحانی صلاحیتیں انتہائی کم ہو جاتی ہیں، اور دنیاوی طور پر اس کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک تجارت کی منزل پر رہتا ہے، شہوت کی منزل پر رہتا ہے۔ یہ موسیقی اس کو اس منزل پر لے جاتی ہے، یہ گانا، یہ موسیقی۔ اور حضور قطبی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے کانوں میں سیسا ڈالا جا رہا ہے، اللہ اکبر، پکا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ ہیں کہ جو اپنی دنیاوی زندگی میں گانا سنا کرتے تھے، موسیقی سنا کرتے تھے۔ لوگ عذاب ہو جائے، مرنے جو مناظر دیکھے ہیں معراج کے اوپر، وہ قیامت میں آنے والے جو سزائیں ہم کو ملنی ہیں، کہ تعاقب میں پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو میں یہ دیکھ کے آیا ہوں۔ تو یہ موسیقی اتنا بڑا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی انسان اس کی وجہ سے رسوا ہوتا ہے۔ خجالت ہے اس کی روحانیت، عبادتیں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، سب اعمال بھی کر رہا ہے، مگر اس کی روحانیت کی سرحدیں آگے نہیں بڑھ رہی۔ کیسے پتا چلے کہ روحانیت میں آگے نہیں بڑھ رہا؟ تو ائمہ علیہ السلام نے ایک ہمیں فارمولہ بھی بنایا کہ تمہیں اگر چیک کرنا ہے کہ تمہاری روحانیت کہاں تک پہنچی، تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ تم مذہب سے، دین سے کتنے نزدیک ہو، تو یہ دیکھ لو کہ اگر تمہارا ضمیر کسی گناہ کے کرنے پر تمہیں ٹوکتا رہے، سمجھو کہ روحانیت ابھی باقی ہے۔ اگر ضمیر ٹوکنا چھوڑ دے، سمجھنا یہ بڑی خطرناک منزل ہے، روحانیت جا رہی ہے۔ اب اپنے اعمال کی خبر لو، اب اپنے اعمال کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکمل روحانیت چلی جائے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، فقط رمضان کی حد تک نہیں، رمضان کے بعد بھی اگر رمضان کی برکتوں کو آپ کو 11 مہینے میں سمیٹنا ہے تو ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے کہ مسلسل احادیث ہے کہ
کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آیا کرتے رحمت کے. جس گھر میں موسیقی اور گانا سنا جاتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. تو اگر رحمتیں اور برکتیں برقرار رکھنی ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. اور ایک اور چیز جس سے پرہیز کرنا ہے وہ چیز ہے فحش بات. ان نامحرموں کی طرف جن کی طرف خداوند کریم دیکھنا حرام قرار دیا ان کی طرف نہیں دیکھو. ایک مناظر یہ چیز ہے جو انسان کو شہوت رسانی کی طرف جاتی ہے. ان کی طرف نظر نہ کرنا. یہ چیزیں تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائیں گی. تو جب ہم نے رمضان میں ان چیزوں سے پرہیز کیا ہے اور اس کی وجہ سے خیر و برکت اور خدا نے ہماری استغفار کو قبول کیا ہے تو اب ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو باقی رکھیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہیں تاکہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ ابھی ہی فوراً ہی ضائع نہ ہو جایا کرے. فوراً ہی ضائع نہ ہو جایا کرے. اور بھی بہت سے اعمال ہیں پر مختصر وقت مختصر. لیکن ایک چیز خواتین کے لیے خواتین نے اس بات کی کوشش کی مومنات نے کہ وہ پردے کا لحاظ رکھیں. جو شرعی پردہ ہے وہ شرعی پردے میں رہے خصوصیت رمضان میں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ شرعی پردہ بھی چلا جائے. تو وہ جو آپ نے تقوی حاصل کیا ہے اس تقوی کو آپ رمضان کے بعد کام میں نہیں لا سکے. جو آپ کی تربیت کی گئی تھی کہ یہ رمضان کے بعد بھی آپ کے کام آئے. تو اگر اس چیز کو آپ نے ترک کر دیا تو اس سے صحیح طور پر استفادہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہی تمام چیزیں ہیں جو ضروری ہیں جن سے استفادے کی منزل پر تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو آپ نے رمضان کے اندر خیر و برکت حاصل کی ہے یہ باقی رہے تاکہ زندگی میں آپ کے کام آ سکے. ورنہ کتنے مومنین ہیں میں نے خود گزار دیے کتنے سالہ سال گزار دیے. اگر وہ سالہ سال کے رمضان گزرنے والا رمضان میری روحانی ترقی کا سبب نہیں بنا, اگر اتنے گزرنے والے رمضان نے مجھے خدا کا قرب نصیب نہیں کیا, اگر اتنے گزر جانے والے رمضانوں نے میں اہل بیت کی تعلیمات کے نزدیک نہیں آ سکا تو پھر میں نے رمضان سے صحیح معنوں میں حاصل کیا کیا؟ کیونکہ روحانیت اصل شے میں نے عرض کیا روحانیت ہے نا. روزے کا علت کیا ہے؟ یہ نماز کی علت ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے. تو اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا رہے فحش و منکرات بھی کرتا رہے تو نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا اس نے. یا صحیح طور پہ نماز ادا ہوئی نہیں ادا ہوئی. قرآن مجید ہے سورہ عنکبوت, یہ فحش و منکرات سے روکنے والی شے ہے. تو اگر میں نماز بھی پڑھتا رہوں فحش و منکرات کی طرف بھی جاتا رہوں تو مقصد میں نے صحیح طور پہ نماز ادا نہیں کی. یہی روزے کا فائدہ ہے. تقوی صاحب تقوی بناتا ہے روزہ. تو اگر میں اتنے سالہ کے وقت اور جو گزر گیا یہ خدا وند کریم کا فضل و کرم ہے. ابھی وقت باقی ہے. ہم پچھلے رمضانوں سے استفادہ اگر خدا نخواستہ حاصل نہیں کر سکے تو ابھی بھی موقع گیا نہیں ہے. ابھی بھی کچھ دن گزرے ہیں. ابھی بھی رمضان کی یاد تازہ ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو وقت پر نماز ادا کر رہے ہوں گے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اگر وقت مل جائے تو کوشش کرتے ہوں گے جماعت کے ساتھ ہوں, تلاوت کلام پاک ہوں, ان چیزوں سے پرہیز کریں. تو اب کوشش کریں ان چیزوں کو برقرار رہیں, یہ چیزیں باقی رہیں تاکہ استفادہ کر سکیں. لیکن یہاں پر ایک سوال چیز یہ کہ ہم ارادہ تو کرتے ہیں مگر ہمارا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے. ہم ارادے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. ارادہ مضبوط نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ دیکھو ارادہ مضبوط کس طریقے سے ہو سکتا ہے, کیسے احکام بتائے جائیں کہ تاکہ تمہارا ارادہ مضبوط رہے اور تم اس پر قائم رہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ مضبوط قوت, دیکھیں آپ مضبوط قوت ارادی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو تاکہ ہم رمضان سے جو خیر و برکتیں حاصل کی ہیں, رمضان سے جو تقوی حاصل کیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, وہ ضائع نہ ہو جائے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ارادہ مضبوط رہے, قوی رہے اور اس کا ارادہ زور نہ ہونے پائے تو اسے چاہیے کہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت وافی ہدایہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت ہر واجب نماز کے بعد ادا کرے، ہر واجب نماز کے بعد. 119ویں آیت وافید ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت کی تلاوت کرو تو خداوند کریم تمہارے ارادے کو مضبوط کر دے گا، تمہارا ارادہ قوی ہو جائے گا، ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. اور دوسرے ارادے کو کمزور کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو روایتوں سے علماء نے بیان کیے. خصوصیت سے آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید علی اللہ مقامہ نے لکھا کہ کچھ چیزیں جو ارادے کو انسان کے کمزور کر دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جس پہ انسان کا ارادہ مضبوط نہیں رہتا وہ ہے زیادہ کھانا. جو شخص زیادہ کھاتا ہے اس کا ارادہ مضبوط نہیں رہتا، جو بہت زیادہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کو کھانے ہی کی فکر رہتی ہے کہ ابھی ہوا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، دوپہر کا کیا ہوگا، رات کا کیا ہوگا. زیادہ کھانے والا. اس کے بعد فرمایا زیادہ سونے والا. جو شخص بہت زیادہ سوتا ہے، جو بتایا گیا اس کے 10 12 گھنٹے، جب موقع ملا جب سو گئے، جب چیزیں ملی وہ سو گئے. زیادہ سونا بھی انسان کو روحانی طور پہ کمزور کر دیا کرتا ہے. وہ تو روایات کے اندر متعدد بار آیا. اور انسان کے ارادے کو کمزور کرنے والی بھی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زیادہ سونا ہے. پھر زیادہ بولنا، بے رب بے موقع جیسے چاہے بس بات کرنے سے کام ہے. بہت زیادہ بولنے والا، اس کا بھی ارادہ مضبوط نہیں رہا کرتا. پھر چوتھا وہ شخص ہے جس کے دوست برے ہوں، کیونکہ خود تو اچھا ہے، خود تو صحیح آدمی ہے، مگر دوست ایسے اس نے بنائے ہیں کہ جو اس کے ارادے کو مستحکم نہیں رہنے دیتے، اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اسی لیے کو کہا گیا کہ برے دوستوں کی محفل سے پرہیز کرو. برے دوست ایسے نہ بناؤ کہ جو میں معصیت کی طرف لے جائے. برے دوست یہ بھی انسان کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے حب دنیا، جو آخرت کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ اس دنیا کی محبت. اس دنیا سے محبت کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اس دنیا کی عیش و عشرت کی محبت، اس دنیا کی چیزوں کی محبت، اس دنیا میں جو ظاہری چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی محبت، اور اس دنیا کی زندگی کی محبت. یہ محبتیں انسان کے ارادے کو مضبوط نہیں رہنے دیتی، انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتی ہے، کمزور ارادے کا حامل ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز ہے لالچ. لالچی آدمی کبھی بھی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں لالچ ہے کس طریقے سے حاصل کر لوں. اسی لیے کہا کہ لالچی آدمی دیندار بھی نہیں ہو سکتا. دیندار وہ ہے کہ جو لالچی نہیں ہوا کرتا. لالچ رہے تو لالچ رہے، یہ انسان کے اوپر. اور ایک اور چیز جو انسان کی قوت ارادی کو کمزور کر دیتی ہے وہ بے مقصد زندگی ہے. انسان بولے زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ یقیناً بہت اہم ترین موضوع ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ شخص جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، فقط کھانا پینا گزر جانا مقصد ہے، وہ مضبوط قوت ارادی نہیں رکھ سکتا. مگر جو شخص مقصد لے کے آئے، میرا مقصد کیا ہے کہ میں اگر یہ مقصد اپنا بنا لوں کہ میں اپنی اخروی زندگی کو مضبوط کروں گا، اپنی دنیاوی زندگی کو اس طریقے سے گزاروں گا جس طریقے سے میری آخرت کے کام آ سکے، اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزاروں گا جو میری آخرت کے لیے فائدہ مند رہے. آخرت کو دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو آخرت کے لیے. یہ سوچو کہ ہمیں آخرت کے لیے زندگی گزارنی ہے. یہ دنیا کھیتی ہے، اب یہ اگانا ہے، وہاں جا کے کاٹنا ہے. یہاں پر میں چند روز آیا ہوں، ہمیشہ کی زندگی وہاں کی ہے، تو یہاں پر جو کچھ حاصل کروں گا تو یہاں پر مقصد زندگی کیا ہے؟ اس لیے عبادت ہے مقصد زندگی. مقصد زندگی کیا ہے؟ میرا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے کہ خداوندہ مجھے اس قابل کر دے کہ جب میرے زمانے کا امام ظہور کرے تو میں اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جاؤں. یہ مقصد زندگی بنائیے، یہ مقصد زندگی. اور اس کے تحت اپنے اعمال کو ترتیب دیجیے، جو کمیاں ہیں اس کو پورا کیجیے کہ ہاں امام زمانہ کا جب میں بننا چاہ رہا ہوں سپاہی، اس میں یہ صفات ہونی چاہیے. مجھ میں صفات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کروں.
زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اگر انسان کی با مقصد زندگی اگر ہے تو وہ مضبوط قوت ارادی کا حامل ہے، ورنہ جس کی بے مقصد زندگی ہے وہ مضبوط قوت ارادی کا حامل نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ایک اور چیز جو دنیا کی حب دنیا میں آتی ہے مگر علماء نے الگ ذکر کیا ہے، وہ راحت پسندی انسان ہے، عیش پرستی، آرام سے رہنا چاہتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، عیش و عشرت پسند ہے. یہ چیزیں انسان کی مضبوط قوت ارادی نہیں پیدا ہونے دیتی، ارادے کو کمزور کر دیا کرتی ہیں. تو یہ چیزیں کمزور ارادوں کو معلوم ہوئے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی آئی میں نے بتائی کہ جو ارادوں کو مضبوط کرتی ہیں، مستحکم کرتی ہیں. اس میں پہلی چیز ہے نظم و ضبط اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا، نظم و ضبط کی پابندی کہ ہاں اس وقت مجھے یہ کام انجام دینا ہے، اس وقت مجھے یہ کام انجام دینا ہے، اس وقت یہ امور انجام دینے ہیں، اس وقت یہ کام انجام دیا. جب انسان نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے تو اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. دوسری چیز دنیاوی چیز بظاہر دیکھنے میں لگتی ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہمارے پاس کہ ورزش جو انسان کرتا ہے بہت ضروری چیز ہے مضبوط قوت ارادی کے لیے. چاہے انسان پیدل چلنا ہو چاہے دوسرے قسم کی ورزش ہو، یہ ورزشیں انسان کو مضبوط قوت ارادی عطا کرتی ہیں، انسان کی ذہنی صلاحیت کو مضبوط کر دیتی ہیں، ذہنی صلاحیت مضبوط کرتی ہے. اور تیسری چیز علماء نے جو بتائی وہ اچھا مطالعہ، اچھے چیز پڑھنے کی عادت، اچھی چیزیں پڑھنے کی عادت، یہ انسان کو قوت ارادی کو مضبوط کرتی ہے. کیونکہ جب انسان اچھی چیز پڑھے گا تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. جب انسان کو معرفت ہوتی چلی جائے گی، اچھا مطالعہ، اچھی چیزوں کا مطالعہ، یعنی اچھی چیزوں سے مراد ظاہر بات ہے سب سے فوقیت دین کو ہی حاصل ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیں بڑا رکھنا ہے. تو اچھے مطالعے میں دین کا اگر مطالعہ اس لحاظ سے کرے انسان کہ اپنی عقیدت کو سنبھالوں گا، وہ انسان کو قوت عطا کرتی ہے. اور چوتھی چیز جو انسان کو مضبوط قوت ارادی عطا کرتی ہے وہ وقت پر نماز کی ادائیگی ہے. وقت پر نماز کی ادائیگی، جو انسان وقت پر نماز ادا کرتا ہے اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کلام پاک کرو، خداوند کریم تمہارے قوت ارادی کو مضبوط. قوت ارادی کیوں مضبوط ہو؟ اس لیے قوت ارادی مضبوط ہو تاکہ میں نے جو ارادہ کیا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کروں گا اس سے اپنے دامن بچا کے رکھوں گا. خداوندہ مضبوط کر دے، قوت ارادی کو مضبوط کر دے. تلاوت کلام پاک مختصر ہے. اور اس کے علاوہ جو بیان ہوا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مضبوط قوت ارادی ہو وہ اللہ الصمد، جتنا ورد ہو سکے اللہ الصمد کا ورد کرے، بس اللہ الصمد سے اس کی قوت ارادی مضبوط ہوگی. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام شاید فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قوت ارادی ایسی ہو کہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی برا کام ترک کرنا چاہتا ہے مگر قوت ارادی اس کے آڑے آ رہی ہے، تو وہ نیت کرے کہ میں اس برے کام کو چھوڑنے کی نیت سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں. وہ عمل کیا ہے کہ 14 دن 110 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مدبرو یا فعالو یا قویو، یا مدبرو یا فعالو یا قویو. یہ اسماء اعظم ہے، خدا کے اسماء مبارکہ ہیں. ان کا ورد 14 دن 110 مرتبہ کرے اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے کرے کہ یہ میری بری عادت ہے، خداوندہ میں نے رمضان میں چھوڑ دی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بری عادت چھوٹ جائے مگر میری قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ سکوں. تو اگر وہ 110 مرتبہ آپ کی وہ اسماء اعظم کی تلاوت کرے گا، یا مدبر ہو یا فعال ہو یا قوی ہو، 110 مرتبہ 14 دن، تو اس کی برکت سے اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جائے گا. اور آخری بات اور آپ کے لیے علماء نے کہا کہ دیکھو مضبوط قوت ارادی بہت ضروری ہے انسان کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے. تو اس کا ایک اور فارمولہ یہ بنایا گیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی نیک عادت تم میں باقی رہے ہمیشہ، تو اس کو 40 دن تک نیت کر کے کہ 40 دن تک میں اس عمل کو انجام دوں گا. جیسے وقت پر نماز پڑھنا ہے، اول وقت نماز ہو، میں ارادہ کر لوں کہ میں 40 دن تک اول وقت نماز ادا کروں گا.
سوائے کوئی شرعی مجبوری ہو جائے اس کے علاوہ میں اول وقت نماز کو ترک کسی قیمت پہ نہیں کروں گا۔ کوشش کر کے دیکھیے کہ علماء نے کہا کہ جس شخص نے 40 دن کی، کیونکہ 40 کے ہندسے میں بھی خاص برکت خدا نے عطا کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، خاص برکت عطا کی، تو 40 کے حصے میں 40 دن انسان کوشش کرے کہ میں اس عمل کو انجام دوں گا، نماز کو اول وقت پڑھوں گا، خداوند کریم اس کی خیر و برکت سے آپ کو وہ خیر و برکت عطا کرے گا کہ آپ ہمیشہ اول وقت نماز ادا کرتے رہیں گے۔ یا کسی گناہ کو ترک کرنے کے لیے کہ غیبت میں نہیں کروں گا، ارادہ کیا میں نے 40 دن تک میں غیبت نہیں کروں گا، آپ کر کے دیکھیے، خداوند کریم اس کے بعد آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ کوشش کرنے کے باوجود غیبت نہیں کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ ان کی ذات سے رجوع تو کریں، ایک مرتبہ ان کی ذات کی طرف جائیں تو صحیح، کوشش تو کریں، وہاں پر ہر ایک چیز ہے، ہر ایک چیز کی منزل ہے۔ اسی لیے مضبوط قوت ارادی کے لیے ایک اور چیز جس کو ائمہ نے بارہا بیان کیا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جائے اور جس کام کو چاہے وہ اپنے بغیر کسی حیل و حجت کے انجام دے دیا کرے، تو اس کو چاہیے صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خداوند کریم اسی توفیق عطا فرمائے گا۔ آخری بات، اور اس کے بعد آپ کے لیے تو یہ پڑھنا ائمہ علیہ السلام نے بتایا مضبوط قوت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانا یا چیزیں ترک کرنا چاہتے ہیں مگر ترک ہو نہیں سکتی، قوت ارادی آڑے آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ائمہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ موسیقی ان بری عادتوں کو ترک کر دے، وہ شخص اگر دن میں 5 مرتبہ سورہ دہر کی تلاوت کرے، سورہ حلقہ، سورہ دہر، سورہ انسان، سب ایک ہی سورہ کے نام ہے، 5 مرتبہ مختصر سورہ ہے، اس کی تلاوت اگر کرے تو اس کی خیر و برکت سے خداوند کریم ان بری عادتوں سے چھوٹ جائیں گی۔ یا بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم تو خود خرافرزی نہیں کر رہے مگر بچے بھی خدا نخواستہ اس طرف چلے گئے، گانا یا موسیقی کی طرف ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ترک کر دیں، تو اس نیت سے کہ میرے بچے اس چیز کو ترک کر دیں، اگر ماں باپ اس کی تلاوت کریں خداوند کریم کی خیر و برکت سے خیر و برکت عطا فرمائے گا اور پھر یہ بری عادتیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہی وقت ہے مومنین، میری موت سے پہلے خداوند کریم نے مجھے وقت عطا کیا ہے کہ میں اپنے اعمال کو سنبھالوں، میں سرخ روح ہو کر بارگاہ الہی میں جانے کا ایک اور موقع مجھے خدا نے دیا ہے۔ اب یہ مجھ پر ہے، چاہے میں اس موقع کو صحیح طور پر منوا لوں، چاہے اس موقع کو ضائع کر دوں۔ ضائع کروں تو سراسر نقصان میرا ہے، سراسر کوتاہی میری ہے۔ خداوند کریم نے ہر خیر و برکت عطا کر دی تھی، میرے گناہوں کو بھی رمضان میں معاف کر دیا تھا کہ تو گناہ کرتا ہے، ان معصیت کو اس رمضان کے صدقے میں معاف کر رہا ہوں، خیر و برکت عطا کر رہا ہوں۔ ابھی بھی بندے ہوش میں آ جا، ابھی بھی کوشش کر لے کہ ان خیر و برکتوں کو ہم حاصل کریں، تو خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اس خیر و برکت کو ہم اپنی زندگی کے 11 مہینوں میں بھی اسی طریقے سے انجام دے سکیں جس طریقے سے رمضان مبارک میں ہمارے گھروں میں خیر و برکت تھی۔ یہ خیر و برکت کیا ہے؟ خیر و برکت کوئی مٹیریل نہیں ہے، یہ خیر و برکت یہی ہے کہ جہاں پر انسان خوش رہے وہ خیر و برکت ہے، جہاں فرشتے آئیں وہ خیر و برکت کی منزل ہے، جہاں پر صلہ رحمی ہوتی رہے وہ خیر و برکت کی منزل ہے، جہاں پر بچے غلط عادتوں سے دور رہیں وہ خیر و برکت کی منزل ہے، جہاں فرشتے آتے رہیں وہی خیر و برکت کا گھر ہے، یہی خیر و برکت کی منزل ہے۔ بس ارباب اعضاء، تو یہ خیر و برکت اور اس خیر و برکت کے ساتھ ساتھ تمام علماء کا طریقہ خصوصیت سے، میں معلم اخلاق ذکر کیا میں نے، حضرت دست غیب شہید طریقہ کہ جب کبھی بھی اخلاق کا درس دیتے تھے اس کا اختتام حسین ابن علی کی منزل پر، کہ وہ مظلوم، کہ آج حسین کی قربانی اگر نہ ہوتی، حسین ابن علی اس طریقے سے قربانی دی اور مولا مقصد کے لیے گئے تھے، میں امت جد کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ارباب اعضاء، جب ذکر ہوا تو آج میرا دل چاہتا ہے حسین کے اس مجاہد کا مختصراً ذکر کروں، وہ مجاہد حسین کے بچپن کا دوست،
کیا شرف ہوگا اس ہستی کا کہ جس کو حسین ابن علی نے خط لکھ کے بلایا ہو۔ حسین ایک خط لکھا کوفے کے گھر میں ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ کہا قاصد حسین، بس حسین کا نام آنا تھا۔ حبیب کھڑے ہو گئے، دروازے پر آئے، مولا کا خط لکھا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ لگا، اور جب خط کو کھولا تو لکھا تھا حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب، ہم فوجوں میں گر گئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے ہماری مدد کے لیے آؤ؟ اتنا تھا، کیا دل پہ گزری، مگر زوجہ کا امتحان لینا تھا۔ سر کو جھکائے ہوئے گھر میں آئے۔ مومنہ نے پوچھا، حبیب میرے مولا کا خط آیا، میرے مولا نے کیا لکھا ہے؟ بے چین ہو کر پوچھا۔ حبیب نے کہا میرا مولا فاطمہ کا لال فوجوں میں گھر گیا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ مومنہ نے پوچھا تو پھر کیا وعدہ ہے حبیب، کیا ارادہ ہے حبیب؟ حبیب نے کہا میں سوچتا ہوں تجھے اس طریقے سے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اس مومنہ نے کہا ارے وائے ہو حبیب، میرا خیال ہے فاطمہ زہرا کا خیال نہیں، بی بی کا، علی کا لال بلا رہا ہے، حسین بلا رہے ہیں۔ کہا ہے مومنہ مجھے تیرا امتحان لینا منظور تھا، بس میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے حبیب نے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا حالات پرآشوب ہیں، میرے غلام یہ فلاں مقام پر کوفے کے باہر جا کر یہ سواری لے جا اور میرا انتظار کرنا۔ حبیب چلے۔ حبیب کو جانے میں کچھ دیر ہوئی تو حبیب جب نزدیک پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور غلام گھوڑے کو تھپتھپاتے ہوئے کہہ رہا ہے اے اس پہ باوفا تو فکر نہ کرنا، اگر میرا مالک نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، مولا یہ کیسا وقت آ گیا، جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام جان فدا کرنے پہ تیار ہے، بس ارباب اعضا، ادھر میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی تشریف فرما ہے۔ یکایک کوفے کی سمت سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ مولا نے آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، حبیب آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے۔ گئے لے کر آئے۔ حبیب نے مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ بس ارباب اعضا زحمت تمام ہے، آخری جملے سن لیجئے۔ ادھر حبیب حسین ابن علی کی خدمت میں آئے، ادھر کسی کنیز نے جا کر ثانیہ زہرا سے کہا بی بی مبارک ہو، بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے ہیں۔ زینب نے فضہ کو بلا کے کہا اے فضہ حبیب کی خدمت میں جانا اور کہنا حبیب زینب نے سلام کہا ہے اور کہا ہے بڑا احسان کیا۔ ہر باب اعضا جناب فضہ آئی، زینب کا سلام پہنچایا، حبیب نے سر کو پیٹ لیا، ہائے ثانیہ زہرا غلام کو سلام۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہماری گشتگان امواج کو رحمت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومنین حج و زیارات کی مشتاق حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ صحت کامل عطا فرما، جو مومنین لا ولد ہیں خداوندہ ان کو اولاد صالح عطا فرما،
جو طالب اولاد ہیں ان کو اولاد کی صحیح طور پہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو مومنین اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں خداوندہ ان کو بہترین کف و عنایت فرما، مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما اور جاور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم رجب علی وزیر علی پونا والا، مرحومہ جینا بائی زوجہ رجب علی، مرحوم اشرف بائی بنت رضا علی جان محمد اور مرحومہ ناصرہ بانو بنت حیدر علی۔